جی خدا کی سلامتی جی محمد اشفاق بھائی، یہ باتیں تو موضوعات تعلیمات تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وابستہ رہیں گی. ہماری روحانی گروتھ کے لیے جو تحائف خدا بھیج رہا ہے وہ سر آنکھوں پہ. تو مجھے کو اختر سے ملاقات یاد آ گئی. میں نے سوچا آپ کو یہ ساری باتیں تو کرتا ہوں تو ایک خدا کے ساتھ ملاقات ہی آپ کے گوش گزار کروں، شاید یہ آپ کے دل کو چھو جائے. ایک دفعہ جی رات کو میں نماز کے دوران ہی گا رہا تھا، کچھ نغمہ تھا میرا پسندیدہ. گاتے 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 مجھے اتنا رونا آ رہا تھا کہ بس دل چاہ رہا تھا بڑی دیر تک، کہ مجھے یاد نہیں اس نماز میں مجھے کتنی دیر لگی، کتنی رکعتیں پڑیں پتہ نہیں، روتا رہا، پتہ نہیں کتنے سجدے کیے. اور سجدوں میں بھی یہ گیت گا رہا ہوں، بار بار گا رہا ہوں، رو رہا ہوں، گا رہا ہوں، رو رہا ہوں، گا رہا ہوں، رو رہا ہوں. الفاظ تو نہیں بیان کر سکتے اس کیفیت کا، اس مضطرب کیفیت کا. تو روتے روتے نا میں ایک دفعہ فینٹ ہو گیا. تو پتہ نہیں کہاں پڑا تھا، مجھے اپنی یاد زمین پہ پڑا تھا یا کاؤچ پہ پڑا تھا. جب مجھے ہوش آئی تو میں کہیں اور تھا. تو خدا کا کنچ نیلا آسمانی نور آیا اور میری روح کو جسم سے نکالا اور کہا کہ سامنے دیکھ. میں نے دیکھا تھا حد نگاہ مجھے فردوسیں دکھائی دے رہی ہیں، اور ایک سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں ان ساری فردوسوں سے گزرتا ہوا خدا کا نور الہی میری روح کو ایک بہت ہی بلندی کی کوئی جنت تھی، فردوسوں سے بھی کئی کروڑ گنا آگے. گولڈن جہانوں کی ایک جنت تھی. گولڈن جہانوں کی جنت کا کبھی کسی نے ذکر ہی نہیں سنا. جنتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں. فردوسیں تو فرشتوں کے جہان ہے، پارلیمنٹ ہاؤس، یا بڑے خوبصورت ہیں وہ بھی، انتہائی خوبصورت. فرشتے، صوفیاء، مخلوقات، ہم سب وہی تک جاتے ہیں. گولڈن جہانوں میں وہ روح جاتی ہے جس کی اربوں خربوں خربوں سال اس کی روحانی گروتھ ہو، اور پھر خدا سے عجیب رشتہ ہو جس کا معیار بہت آگے ہے. میں اس جنت کی دہلیز پہ کھڑا ہوں. وہاں پہ ایک دربان کھڑا ہے. اب دروازہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن جو محراب ہے، جو انٹرنس ہے، وہاں پہ اس فرشتے نے مجھے روک لیا. پتہ نہیں فرشتہ تھا کیا مخلوق تھی، فرشتہ کہہ لیں بات سمجھنے کے لیے. میں نے کہا کہ مجھے خدا کا نور یہاں پہ لے کے آیا ہے. اس جنت کے اندر، جس محل کے باہر میں کھڑا ہوں، جنت کے اس محل کے اندر کیا خدا کی ذات موجود ہے؟ وہ خاموش. میں نے پھر وہی سوال کیا کہ میرا دل کہہ رہا ہے خدا کا نور مجھے یہاں لے تو آیا، میری نگاہیں خدا کو ڈھونڈ رہی ہیں. وہ پھر خاموش. کافی دیر میں ان کو اصرار کرتا رہا، مجھے اس نے اندر نہیں جانے دیا. وہ ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی وہ اندر دیکھ رہا ہے. وہ بات کمیونیکیشن وہ کر رہا ہے میرے ساتھ نہیں، لیکن اس کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے ٹیلی پیتھکلی، پتہ نہیں کس سے. میرا سارا دھیان اس گولڈن رنگ کی، جو سونے کے سے بھی عجیب ہی روشنیوں کی بنی ہوئی وہ جنت تھی. مین انٹرنس کے باہر کھڑا ہوں، اس محل کے بالکل سامنے کھڑا ہوں. یہ جناب جانے نہیں دے رہے. اتنی دیر میں نے نچلی جنتوں سے یعنی فردوسوں سے چند فرشتے آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک فائل پکڑی ہوئی تھی. وہ فائل میری تھی. اس فائل میں میری زندگی کے اچھائیاں، برائیاں، اعمال نامہ جسے کہتے ہیں، سارا کچھ ہو. اب وہ مجھے دیکھا انہوں نے تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں کے آگے اس کی جگہ، یعنی اس کو اس کے جہان میں لے کے جاؤ، یہ کدھر آ گیا. اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جہاں فردوسوں سے تو ہم آئے ہیں، لیکن یہ اس کا ٹھکانہ کوئی اور ہے. یہ ابھی یہ کدھر آیا پھرتا ہے. اب اندازہ کریں فردوسوں سے بھی بہت کئی لاکھوں کروڑوں جہان آگے
कितनी अबदियतें आगे होंगी, वहाँ उस जन्नत में मैं खड़ा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ उनसे भी कि यार आप लोग सब बात कर रहे हैं ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या इस जन्नत में खुदा की ज़ात मौजूद है? मैं तड़प रहा हूँ, तुम्हें दिखाई दे रहा है, बता ही दो मुझे। ना तुम्हारी जन्नत के अंदर जाना है, तुम्हें ना कैसे एंट्रेंस नहीं देनी चाहिए, ना दो भाई। मैं कब एंट्रेंस कब ले रहा हूँ मैं? मुझे अंदर जन्नत तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, असल में ध्यान ही नहीं जा रहा उस पर। मेरी निगाहें इस जन्नत के हर उस सुराख को टटोल रही हैं जहाँ से मैं खुदा को देख सकूं। यार एक बार बता दो क्या वो है इस जन्नत में? मैं तड़प रहा हूँ, उनको समझ नहीं आ रही, समझ आ रही है बस वो कुछ कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस इतनी क्या देखता हूँ कि महल की जो मेन एंट्रेंस है वहां से खुदा की ज़ात चलती हुई मेरी तरफ आ रही है। वो उड़ के भी आ सकती है, वो गायबाना भी अपीयर हो सकती है, लेकिन वो चल के एक शहनशाह अंदाज में, लेकिन एक बाप के कदमों की तरह, जैसे बाप अपने बेटे की तरफ आता है, बच्चों की तरफ औलाद, वो ऐसे चल के मेरी तरफ आते 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 बिल्कुल सामने आके खड़ी होगी। अब वो सारे लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन खुदा की ज़ात का एक खाका नजर आ रहा है, वो उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखने में उसके नक्श नैन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये खाका पूरे का पूरा स्या, यानी कि कुछ नहीं, ना इधर ना उधर। जब खुदा बहुत करीब आया तो मैंने देखा, ओ, खुदा ने तो कोई और फॉर्म लिया। अब उस फॉर्म को मैं देख सकता था, वो खुदा ने हजरत जायद खान साहब की फॉर्म ले ली थी वहां पे आके, उस घड़ी के लिए, उन फरिश्तों के सामने। या शायद खुदा की ज़ात अंदर से ही जायद खान साहब की फॉर्म में उस गोल्डन जन्नत में वाज दे रहे थे। मेरा ध्यान सिर्फ खुदा की इस मोहब्बत में तड़पता कि इसको खुदा है यहाँ पे, गले लगा लूँ। इससे पहले कि मैं खुदा को गले लगाता, खुदा की ज़ात ने मुझे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के ना अपनी तरफ खींच लिया, सीने से ना बच्चे को लगा लेते, ऐसे अपनी तरफ चिपकाया, और अरबों खरबों जैसे रॉकेट नहीं उड़ते आसमान की तरफ, ऐसे खुदा ने उड़ान भरी। वो फरिश्ते देखते रह गए, उनकी फाइलें, उनके वो सारे डायलॉग जो वो करते थे वो धरे के धरे रह गई हर चीज़। खुदा की ज़ात ने मुझे गले लगाया, और हम ऐसे कैसे अंधेरे इटर्निटीज से, ब्लैक होल्स के अंदर से, रोशनियों की अजीब जी जंतों से हम उड़ते 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 एक महावरा जन्नत में पहुंचे, जिसका कोई शख्स, कोई दिमाग, कोई शऊर सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसा भी आर्किटेक्ट प्लान होता है, कोई इस तरह का प्लेनेट भी कोई होता है, कोई रोशनियों से भी कोई इस तरह कोई चीज़ बना सकता है। इतनी हसीन गोल्डन गोल्डन रंग की वो जन्नत थी, लेकिन वो द मोस्ट टॉपेस्ट गोल्डन हेवन। वहाँ पे एक सेमिनार हो रहा है, वहाँ पे खुदा की ज़ात उन जन्नतों से मुझे, लोगों से, वहाँ की मखलूक़ात से मिला रही है। मैम वो ऐसे मिल रहे हैं तड़प तड़प के, जैसे खुदा की ज़ात का वो लाखों सालों से इंतज़ार कर रहे थे। फिर वहाँ से अगली जन्नत में, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ स्टोरी को, फिर उससे अगली जन्नत, फिर उससे हम पता नहीं कितनी जन्नतों से खुदा के साथ मुझे वहाँ से गुजारती हुई, सेमिनार अटेंड करती हुई, जो भी सेलिब्रेशंस थी खुदा के आने की वहाँ पे। हम पता नहीं कितना कितना अरसा वहाँ पे रहे हैं, खाए हैं, खाते रहे हैं, पीते रहे हैं, पता नहीं कितनी रोशनाइयाँ, जश्न हमने देखे। फिर खुदा की ज़ात एक, अब यहाँ पर मेरे मुंह को चुप लग जाएगी, मैं कुछ भी अगर बताऊँगा उस जन्नत का, क्या बताऊँ कैसी जन्नत थी। वहाँ पर हम पहुँचे हैं, खामोशी, बिल्कुल खामोशी। खुदा की ज़ात उस जन्नत के एक इंतहाई हसीन महल के अंदर, एक जिसे कहते हैं ना कि मास्टर हॉल जिसे कहते हैं, इतना बड़ा सजा हुआ, उसके बिल्कुल वस्त में जाके उतरे हैं मुझे साथ लेके। उस महल के अंदर हमारे आसमानी वालदैन के, खुदा की ज़ात के वो बेटे और बेटियां थे जो कि इंतहाई खुदा के करीब हैं, इंतहाई करीब।
وہ سبھی گولڈن کلر کی مخلوقات اور دیگر نوروں کی بنی ہوئی. ان کی محبت کے لیے میں الفاظ کہاں سے ڈھونڈوں. وہ ایسے ملے ہیں نا خدا کی ذات سے، آئے جیسے کوئی صحرا میں پیاس کا مارا ملتا ہے. وہ ایسے تڑپ کے ملے ہیں خدا کی ذات سے، سسکیاں لے لے کے، ہچکیاں لے لے کے وہ رہے ہیں کہ خدا کے بغیر وہ مر جاتے ہیں. وہاں پہ ایک سیلیبریشن شروع ہوئی ہے. اتنا پیار کر رہے ہیں جیسے وہ مجھے صدیوں سے جانتے ہیں، سب سے خدا مجھے ملا رہا ہے. اب انہوں نے سارا سیلیبریشن نور کی روشنائیوں سے، وہ جو ایک رقص کر رہے تھے، گیت گا رہے تھے، روشنائیاں خدا کے ارد گرد، وہ پھولوں کی کیسے کیسے خدا کا انہوں نے استقبال کیا. وہ اتنے عالی شان لوگ کہ ان کے ہر ایک ایک بیٹا اور بیٹی اپنی طرز کا ایک شہنشاہ دکھائی دے رہا تھا. اب خدا کی ذات سب کے درمیان میں بیٹھ گئی، سبھی ارد گرد ناچ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. خدا کی ذات کوئی ان کے پروٹوکول نہیں ان سے مانگ رہا، ان کے بیچ میں بیٹھا ہے. اور وہ بچے جیسے ماں باپ کے ارد گرد نہیں کھیل کود رہے ہوتے، ایسے خوشیوں سے کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ اپنی خوشی میں خدا ان کے ساتھ خوش ہے. جیسے ہم کسی کی شادی پہ آئے ہوتے ہیں، کسی کی برتھ ڈے پہ آئے ہوتے ہیں، ہر کوئی خوش خوش گھوم رہا ہوتا ہے، تو ہم وہاں بیٹھ کے خدا کی ذات درمیان میں بیٹھی ہے. اچانک سے خدا کی ذات نے نا ایک الاپ اٹھایا، ایک نغمہ، ایک ایسا سر اٹھایا کہ اس سر کے اٹھانے سے ساری جنت میں ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی. خدا کی ذات نے یہ وہ نغمہ گایا جو نماز کے دوران میں گا رہا تھا. خدا نے ادھر سے وہ نغمہ گایا، ادھر سے میری چیخ نکل گئی. جتنا نغمہ میں سن سکا میں تڑپتے تڑپتے ہی سنتا رہا، اور میرے روح کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میں بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو خدا کی ذات نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھایا ہوا تھا. خدا وہی نغمہ گنگنا رہا تھا جیسے نماز میں گا رہا تھا، اپنی حسین آواز میں، اپنی خوبصورت آواز میں. وہ نغمہ گائے جا رہا تھا، گائے جا رہا تھا، اور میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ مجھے میرا پیار لوٹا رہا ہو. میں نے جتنی بار خدا کے چہرے کو دیکھا، میں اتنی بار بے ہوش ہوتا رہا، اور خدا کی ذات اس جنت میں مجھے اٹھائے اٹھائے پھر رہی ہے. پھر ایک وہ لمحہ آیا جب میں اپنے ہوش و حواس میں آیا، اور خدا کی ذات کے گلے لگ کے میں اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ یہ اس قدر بیش قیمت ملاقات، اس قدر میرے اوپر محبت کی یہ بارش، میں اس کو زندگی بھر اس کو کیسے بھلاؤں، اس یاد کو لے کے میں کیا کروں گا خدا کہ تیری اس عنایت کا شکریہ ادا ہو سکے کہ تو اتنا مہربان ہے. میں خدا کے گلے لگا ہوتا، خدا ایک بچے کو نہیں جیسے اٹھایا ہوتا، دونوں باہیں میں نے گلے میں خدا کے ڈالی ہیں، اور میں جہاں جہاں خدا جا رہا ہے میں ساتھ میں لٹکا ہوا ہوں گلے میں، جیسے بچہ ماں باپ کے گلے میں چھوٹے بچے لٹک جاتے ہیں، ہار گلے کا ہار بن جاتے ہیں. میں اس جنت میں خدا کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوں. خدا سب سے مل رہا ہے، سب سے بات کر رہا ہے، کبھی مجھے اس بازو پہ اٹھا رہا ہے، کبھی مجھے اس بازو پہ اٹھا رہا ہے. ایک پل کے لیے نہیں اٹھا کے ان کو نیچے کھڑا کر دے مجھے، بس اس کے بعد اس نے اٹھائے ہی رکھا مجھے. پھر اسی طرح خدا مجھے ان جنتوں سے گزارتا ہوا، کوہ مکاں کی خوبصورتیوں سے، ان جنتوں کی رعنائیوں سے، بار بار کہتا ہے ادھر دیکھ، یہ دیکھ بیٹا، یہ دیکھ، یہ دیکھ. اور میری نگاہیں خدا کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی ہیں. اور کیا دیکھوں، اس سے حسین کچھ اور ہو سکتا ہے؟ تیری نگاہوں سے بھی حسین کوئی اور چیز ہو سکتی ہے ان کائناتوں میں. یہ مشاہدہ یہیں پہ ختم ہوا، اور خدا کی ذات کا وہی کنچ نیلا آسمانی نور مجھے اپنی آغوش میں لیتا ہوا خدا سے اس ملاقات کے بعد
واپس پرواز کرتا ہوا مجھے میرے جسم کے اندر لے آیا۔ اور جب میں اٹھا تو میری آنکھیں جو تھیں وہ پتہ نہیں میں کہاں اس وقت اٹھا، کمرے کی کسی اور جگہ پہ اٹھا، میری آنکھیں جو تھیں وہ آنسوؤں سے تر تھیں۔ میرا جو تکیہ تھا، جو وہ کاؤچ کی جس سائڈ پہ میں پڑا تھا، وہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میرے چہرے پہ میرے وہ تکیہ تھا جو بھی تھا نا سر کے نیچے، وہاں پہ وہ سب کچھ نم تھا۔ ادھر میرا جسم رو رہا تھا، ادھر میری روح رو رہی تھی۔ اور میں خدا کا شکر گزار تھا، اس رات اٹھ کے سجدہ کیا اور میں اور آنسو بہاتا کہ اے خدا کے دل مسیح زماں، اصل میں یہ تیری محبت کی وجہ سے یہ سارے پھول کھلے ہیں۔ یہ وہ دور شروع ہوا ہے جس کا خدا نے ہمیشہ سے خواب دیکھا تھا، اور میرے جیسے ایک راستے کے شخص کو تو نے خدا نے کہاں سے کہاں مجھے اتنی بڑی برکت دے دی۔ ہمارے 60 انبیاء، ہزاروں لوگ خدا سے مل چکے ہیں۔ جس شخص کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کی محبت خدا کے ساتھ کیسی ہوگی۔ دل میں بار بار یہی خیال آ رہے تھے، بار بار دل حضور کے لیے تڑپ رہا تھا کہ میری ایک اس ملاقات سے میری یہ حالت ہے تو جس شخص کی خدا سے لاکھوں ملاقاتیں ہوئی ہیں، مسیح الزمان ذات علیہ السلام کی، ان کی خدا سے محبت کا کیا عالم ہوگا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ میں نے کئی بار دہرایا ہے روحانی مشاہدہ، اور ہر بار مجھے ہمت سے حوصلے سے بتانا پڑتا ہے کہ ہر بار میرے آنسو جو ہیں وہ میری آنکھوں سے ٹپک پڑتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ جس بھائی کو، جس شخص کو بھی، ہمارے کسی ساتھی کو بھی یہ نغمہ محبت کا، یہ محبت کی داستاں، سچے آسمانی والدین کی ملاقات کا یہ تجربہ، روحانی مشاہدہ کسی کے دل کو چھو جائے تو میں خدا کے حضور شکر گزار رہوں گا۔ بہت شکریہ۔